آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے اور اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت اجر ہے۔ مال اور اولاد بطور فتنہ کے بارے میں سوچنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لفظ فتنہ کے اصل معنوں سے آگاہ ہوں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ فتنہ کا مادہ فتن ہے اور اس کے لغوی معنی ہے سونے کو آگ میں تپا کر کھرا کھوٹا معلوم کرنا۔ فتنہ کے معنی آزمائش کے بھی ہیں، اور آزمائش میں چونکہ تکلیف دی جاتی ہے اس لیے ایذا رسانی اور اس کی مختلف شکلوں اور آزمائش میں جو کھوٹا ثابت ہو اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے ان سب کے لیے قرآن و حدیث میں فتنہ اور اس سے متعلقہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بس فتنہ کے معنی آزمائش، آفت، ہنگامہ، دکھ دینا اور تختہ مشق بنانا وغیرہ ہیں۔ مال اور اولاد اللہ کریم کا اپنے بندوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ بیٹے کی صورت میں نعمت، بیٹی کو رحمت اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، لیکن یہ انسان کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا فتنہ زیادہ شدید ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مال کے فتنے کو اولاد کے فتنے سے زیادہ شدید تر قرار دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی اسی فتنے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ کی ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا فطری لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے مسلمان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ ایسی پرخطر آزمائش ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ آزمائش میں پڑا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مال و اولاد انسان کے لیے فتنہ اور امتحان و آزمائش ہے۔ مال و اولاد کی محبت میں مغلوب ہو کر انسان اکثر شاہراہ عدل اور مقام راستی سے ہٹ جاتا ہے، اکثر گناہوں اور معصیتوں میں خصوصاً حرام اور مشکوک چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ روز قیامت بعض اشخاص کو بلایا جائے گا اور ان کو دیکھ کر لوگ کہیں گے اقلا عیالہ حسنا، یعنی اس کی نیکیوں کو اس کے اہل و عیال نے کھا لیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا مبخلا مجبنا، یعنی یہ بخل اور جبن یعنی بزدلی اور کمزوری کے اسباب ہیں۔ ان کی محبت کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رکتا ہے، انہی کی محبت کی وجہ سے جہاد اور کار خیر میں شرکت سے رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الویل کل الویل لمن ترک عیالا بخیر وقدم علی ربہ بشرا، یعنی کامل تباہی اور بربادی اس شخص کے لیے ہے جس نے موت کے وقت اپنے اہل و عیال کو اچھی حالت میں چھوڑا اور خود برے حال میں اپنے رب کے پاس پہنچا۔ بعض صالحین کا قول ہے کہ عیال و اولاد اور بچے انسان کی نیکیوں کے لیے گھن ہے، جیسے گھن غلہ کو کھا جاتا ہے، یہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ آج کے زمانہ کا سب سے مہلک مرض، بیماری اور کمزوری جس میں زیادہ تر لوگ مبتلا ہیں وہ حب مال و زر اور حب اولاد کی وہ شکل و صورت ہے جس میں انسان اپنی اولاد کی خاطر اور دنیا کی بے جا حرص و ہوس کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ یہ بلا شبہ بڑی محرومی ہے کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لی جائے، اور اس پر مزید یہ کہ اہل و عیال جن کو آدمی اپنا سب کچھ دے دیتا ہے وہ موت کے بعد اس سے اس طرح جدا ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ اس کو کبھی نہیں ملتے۔ تجربے کی بات ہے کہ مال اور اولاد دونوں ہی کی بے وفائی کی داستانیں عام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، تم اپنی نادانی میں انہی چیزوں میں الجھ کر نہ رہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا صحیح فہم بخشنے اور اس فہم کے مطابق دین کے سارے تقاضے اور مطالبے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو اپنے سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، اور خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے صاف ستھری خوراک کھائیں اور وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ دھوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔